بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس کو، تمام دوستوں کو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آئی ایس ایس بی کے سیشن کے بعد آج ہم کلاس 9th انگلش کے فرسٹ چیپٹر سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ سیشن چیپٹر فرسٹ کے حوالے سے ہے، جیسے کہ چیپٹر فرسٹ ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ سیویئر آف مین کائنڈ، مین کائنڈ مینز ہیومنٹی، انسانیت۔ اب انسان میں جو ہے، انسانیت میں تمام لوگ شامل ہیں اپارٹ فرام دیئر ریلیجن۔ مذہب سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے۔ اب مذہب سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے یعنی کہ اس میں کرسچن بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں تمام طبقے کے، تمام مذہب کے لوگ شامل ہیں، کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے مین کائنڈ۔ مین کائنڈ مطلب تمام دنیا کے لوگوں کی۔ اب اس سے پیچھے ہم بات کرتے ہیں دا سیویئر۔ یہاں پہ ایک آرٹیکل یوز ہوا ہے جو اس کو اسپیسیفک کر رہا ہے، دا سیویئر۔ سیویئر مینز وہ جو بچانے والا ہے۔ اینڈ بینگ اے مسلم دس شوڈ بی آور بلیف کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کائنات بھی مارز وجود ایک شخصیت کی وجہ سے ہوئی، ایک شخص کی وجہ سے ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کی وجہ سے یہ پوری کائنات جو ہے مارز وجود میں آئی۔ اور یہاں پہ جو چیپٹر ہے پہلا، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے سلیبس میں یہ چیپٹر ہے۔ اور ایک اور چیز اس سے ہٹ کے کہ ہمیں بینگ اے اسٹوڈنٹ ان کی لائف کے بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اپارٹ فرام دا سلیبس۔ ہمیں ویسے بھی بینگ اے مسلم ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے اسوہ حسنہ کے بارے میں، ان کے اخلاقیات کے بارے میں، ان کی ڈیلنگز کے بارے میں ہمیں ویسے بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو وی آر فارچونیٹ دیٹ دس چیپٹر از انکلوڈیڈ ان آور سلیبس، جو کہ پورا کا پورا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان کی اسٹرگل کے بارے میں ہے۔ بڑا کنسائز بتایا گیا ہے، جبکہ ان کے تو کسی ایک پہلو کو بتانے کے لیے بھی شاید وہ کہتے ہیں کہ قلم خشک ہو جائیں گے، دنیا کی سیاہی کم پڑ جائے گی ان کے کسی ایک پہلو کو بتانے کے لیے۔ تو اس چیپٹر میں رائٹر نے کوشش کی ہے کہ ایک چھوٹے سے چیپٹر میں ایک کنسائز چیز بتائی جا سکے ان کی اسٹرگل کے بارے میں۔ ہم آج پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکس کریں گے، تو ہمیں ٹاپک سے یہ بات تو کلیئر ہوگی، دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ ہو از دا سیویئر آف مین کائنڈ؟ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ آئی ول ٹرائی ٹو ایلیبوریٹ تاکہ آپ کو میمورائز رہ جائے اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہو جائے۔ سب سے پہلے ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ میں نے یہاں پہ کچھ ورڈز لکھے ہیں جو کہ بک کے اینڈ پہ گلوسری میں شامل ہیں۔ یہ 9th از دا بیس، اور ان کو آپ کو میمورائز کرنا بہت ضروری ہے۔ ناٹ اونلی دس ول ہیلپ یو ان یور اینول ایگزام بٹ اٹ ول آلسو انہینس یور ووکیبلری دیٹ ول بی ہیلپ فل فار یو in attempting the paper, any sort of paper, competition papers like NET, GAT, MD-CAT, E-CAT۔ تو ویکیبلری جو ہے وہ کہیں بھی آپ کو کام آتی ہے، ذخیرہ الفاظ انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلش اسٹرانگ ہو، بہت سے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں انگلش اسٹرانگ نہیں ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی اور فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ٹینسز تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ویکیبلری بھی ہونی چاہیے۔ اگر صرف ٹینسز ہوں اور آپ کے پاس ویکیبلری نہ ہو، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو رائٹ اینی شارٹ اسٹوری، مورل اسٹوری، ایسے، لیٹر، اپلیکیشن، تو آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکیں گے۔ ہاں، اس میں اگر آپ پریمنگ کرتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ادروائز سیلف کمپوزیشن اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار یو اف یو ڈونٹ ہیو دا ویکیبلری۔ بٹ اف یو ہیو دا ویکیبلری، یعنی کہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہے، تو آپ کسی بھی ٹاپک پہ کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے ویکیبلری کریمنگ کا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے 10 سے 15 ورڈ ڈیلی جو ہے نا وہ آپ نے کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم چیپٹر کے ایکسپلینیشن پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے پہلا پیراگراف میں ہمیں عرب کی زمین کے بارے میں بتایا گیا ہے، جہاں پہ ریت کے ٹیلے ہیں اور چمکتے ہوئے سینڈ ڈیونز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک انپیرلل یعنی کہ ان میچ بیوٹی ہے، اور وہ بہت سے شاعروں کی، مسافروں کی توجہ کا مرکز بنتی ہے، اور وہاں پہ گرم بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسی پیراگراف میں بتاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد بات کرتا ہے دا عربس، جو وہاں پہ لوگ رہتے تھے۔
تو اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ جو عرب تھے وہ بہت زیادہ ذہین اور فطین تھے، حتیٰ کہ وہاں پہ ایک مقابلہ ہوتا تھا اوکاس کے مقام پہ، جہاں پہ وہ شعر و شاعری کا مقابلہ کیا جاتا تھا، اور اس میں ان لوگوں کا مقابلہ یہ ہوتا تھا کہ ہر شخص جو ہے ایک ایک الفاظ سے بہت بہت سے شعر، اشعار اور اس طرح شاعری کرتے تھے، اس چیز کا مقابلہ ہوتا تھا۔ تو اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ بڑے ذہین و فطین اور ان کی یادداشت بہت کمال تھی۔ اب اس کے بعد آتا ہے تعارف کروایا، یہ 5ویں اور 6ٹھی صدی کا واقعہ ہے، جب انسانیت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی۔ یعنی کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس ٹائم قتل، شراب، نشہ، یہ سب کچھ بہت عام تھا۔ تو اس ٹائم اللہ نے انہی میں سے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ پیدا کیا۔ اب اس پیراگراف جو 4تھ پیراگراف ہے اس میں بتایا گیا کہ 30 years of age کے وفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 38 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا اپنا قیمتی وقت سے مراد ہے کہ اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ زیادہ ٹائم وہ غار حرا میں رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، عبادت میں وقت گزارتے تھے۔ پیریڈ آف ویٹنگ comes to an end، وقت انتظار کا وقت ختم ہوا، اور اسی غار حرا میں حضرت جبرائیل آپ پر پہلی وحی لے کر آئے، جو کہ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ لفظ پہلا جو تھا وہ تھا اقرا، یعنی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، جس نے قلم کا استعمال سکھایا۔ تو یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہی غار حرا تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اس کے بعد آگے اب وحی نازل ہو گئی، تو اس کے بعد اب اگلا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے، دیٹ از آلسو اسٹرگلنگ ٹائم۔ اگلے پیراگراف میں وہ 23 ایئرس کی بات کرتا ہے، یعنی کہ وہ 23 سال، اگلے آنے والے 23 سال جس میں یہ مشقت قائم رہنی تھی، اور یہ وہ ٹائم تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ شروع کر دیا، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آئے، جس سے بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ ختم ہونے لگیں۔ لیکن 7ویں پیراگراف میں بتاتا ہے کہ یہ بلیف، یہ اعتقاد، یہ عقیدہ جو وہاں کے نان بلیورز تھے، جو لوگ ہندو تھے، یہودی تھے، مطلب ان کے لیے یہ ایک دھمکی ثابت ہوا، یعنی کہ ان کو اپنا بقا جو ہے وہاں پہ اس بلیف کے ساتھ مشکل نظر آنے لگا۔ تو اس اسنا میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کچھ وفد بھیجے، کس کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس، اور انہیں کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں کہ وہ اس تبلیغ کو ختم کر دیں، بند کر دیں۔ دھمکی دی کہ وہ رک جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور انہیں کہا کہ میرے بھتیجے ایسا ایسا ہے کہ، لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب آیا اس نے آپ کے چچا کو بڑا متاثر کیا۔ جواب یہ تھا کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھتے ہیں تو بھی میں اپنے اس پریچنگ سے، اس تبلیغ سے باز نہ آؤں گا۔ تو اس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور کہا کہ آپ جائیں، اپنے راستے پہ جائیں، آج کے بعد آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا، اور یہ وہ ٹائم تھا، یہ وہ چیز تھی، یہ وہ واقعہ تھا، یہ وہ صدیاں تھیں، سال تھے، جہاں پہ اس میں پیراگراف نمبر 10 میں بتایا گیا ہے تھارو ٹرانسفارمیشن آف دا مین کائنڈ، یعنی کہ انسانیت کی پوری ایک رینساں ہو گیا، اس میں پوری تبدیلی آ گئی۔ لوگ جہالت سے روشنی کی طرف آ گئے، لوگ مارنے سے اس سے باز آ گئے، نشہ، شراب، یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ ایون کہ ہمیں پتہ ہے کہ زندہ بیٹیوں کو عرب جو ہے وہ دفن کر دیتے تھے، اس چیز منع کیا گیا۔
جوا، سود، ان چیزوں سے منع کیا گیا. یہ سب جو ہے چیزیں تھارو ٹرانسفارمیشن تھی، یعنی کہ انسانیت کی تاریخ میں ایک مکمل طور پہ تبدیلی تھی. اب اس کے بعد اگلی ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں. جو اس چیپٹر کے اینڈ پہ کویسچن آنسر ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں. موسٹلی جو مسٹیکس آتی ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ while attempting the question they often forget how to use the tense while giving the answer. اس میں ہمیشہ آپ سے ایک ہی بات کروں گا اور یہ کروں گا کہ جس ٹینس میں آپ سے سوال پوچھا گیا ہے you are supposed to answer the question in the same tense. یعنی کہ اگر سوال پاس انڈیفینٹ میں ہے تو آپ کا جواب بھی پاس انڈیفینٹ میں ہونا چاہیے. اگر آپ کا سوال پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہے تو آپ کا جواب بھی پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہونا چاہیے. تو جتنے بھی سوالوں کے جواب ہیں وہ آپ نے اسی ٹینس کے مطابق دینا ہے. اس کے بعد ویکیبلری کی بات ہو گئی. اب اس میں ایک گرامر کا چھوٹا سا پورشن تھا جو کہ کافی اہم ہے، میں اس کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا چلوں. جس میں کنڈیشنل سینٹینسز ہیں، ویسے اس کی 4 کیٹیگریز ہیں. اب زیرو کنڈیشن بھی ساتھ شامل ہو گئی ہے. بٹ ان دس چیپٹر دس از اباؤٹ ٹائپ 1 اوپن کنڈیشن. اب یہ جو کنڈیشن ہے اس میں پریزنٹ انڈیفینٹ اور ول اینڈ فرسٹ فارم کا استعمال ہے. میں نے اس کی 2 ایگزامپلس دی ہیں. فرسٹ ایگزامپل جو ہے وہ یہ ہے if I go out I will turn off the TV. اگر میں باہر جاتا ہوں تو میں ٹی وی بند کر دوں گا. اب اس کو تھوڑا سا ہم نے چینج کر کے لکھا I will help you with your homework if I can. اب اس میں بھی پریزنٹ کی ہی بات کی گئی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی ایبلٹی کی بات آئی ہے. I will help you with your homework. میں آپ کے کام کرنے میں، گھر کا کام کرنے میں، ہوم ورک کرنے میں مدد کروں گا اگر میں کر سکا. یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ فرسٹ ون. اور اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے آگے ول اور فرسٹ فارم کا استعمال کیا. یہاں تک کا ہمارا سفر جو ہے پہلے چیپٹر تک کا مکمل ہوتا ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، اس سیشن کو انجوائے کریں گے اینڈ اٹ ول بی ہیلپ فل فار یو ٹو میمورائز دا چیپٹر. آئی ول ویٹ فار یور کمنٹس، آئی ول ویٹ فار یور سجیشنس اینڈ ٹل دین اللہ حافظ.